السلام علیکم۔ آج ویورز ہم آپ کو بتائیں گے چائنا انڈیا کانفلکٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 5 مئی 2020 کو یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا جب PLA پیپلز لبریشن آرمی گلوان ویلی، لداخ اور پینگونگ لیک میں انٹر ہوئے، جو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ ان کا ایریا ہے۔ یہ ایریا 1962 کی سینو انڈین وار میں خالی چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہم اس کو بعد میں ڈسپیوٹ کو حل کریں گے۔ 1962 میں ایک خون ریز جنگ ہوئی انڈیا اور چائنا کے درمیان، جس میں انڈیا کا ایک علاقہ ایکسیچن پہ چائنا نے قبضہ کر لیا۔ اس کانفلکٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کہتا ہے کہ جب 5 اگست 2020 کو انڈیا نے یونیلیٹرلی ایک سٹیپ اٹھایا کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور لداخ کو اپنی ٹیریٹری کلیم کیا، جبکہ یہ 1959 سے یہ جو ہے ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا چائنا اور انڈیا کے درمیان۔ 5 اگست کو ہی انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کو بھی اپنی ٹیریٹری کلیم کیا اور وہاں پہ 8 سے 9 لاکھ فوج اتار دی۔ اس کے رسپانس میں چائنا اور پاکستان نے اس سٹیپ کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا اور اس کو UN سیکیورٹی کونسل میں ریز کیا کہ جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اس کی حیثیت آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کی شروعات جو ہے تب سے ہوئی۔ لیکن ان کانفلکٹس کے بیچ میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ 2010 کے بعد سے انڈیا کا جھکاؤ US کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور ان کے کافی سارے اسٹریٹجک آبجیکٹو الائن ہو گئے، اور امریکہ نے US نے انڈیا کو آرم سپلائی اور اس طرح کی کافی ساری ڈیلز ان کے ساتھ کی۔ وہ ان کو کہا کہ نیوکلیئر میں کچھ آپ کو ممبر بنائیں گے، نیوکلیئر سپلائی کا، اس طرح کر کے۔ اس کے علاوہ US اسٹریٹجک آبجیکٹو 2010 کے بعد سے کیٹیگوریکلی سامنے آیا، جس میں انسرکلمنٹ آف چائنا اور رشیا کو ٹارگٹ کیا گیا کہ پیرالکاہل یا ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کیسے ریسٹرکٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے کچھ اتحادی، جس میں آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کے ساتھ مل کے ایک گروپ بنایا، جس کو کوڈ یا QSD کہا جا سکتا ہے، کوآرڈینیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ۔ اس کا بیسک مقصد یہی ہے، انسرکلمنٹ آف چائنا، کہ چائنا کو کسی طرح روکا جائے۔ اس کے بعد CPEC کو روکنے کے لیے بھی US اور چائنا کا ایک ہی مشن ہے، مطلب دونوں اسی چیز کو مانتے ہیں کہ جی کہ CPEC نہیں ہونا چاہیے۔ اور چائنا اور انڈیا کے تعلقات میں اس وجہ سے بھی تھوڑی سی خرابی آئی۔ پچھلے 70 سالوں میں
پاکستان اور چائنا کے درمیان قربتیں بڑھی ہیں. حالانکہ پاکستان کے ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ بھی ہیں لیکن کوئی بہت زبردست نہیں رہے. اس میں بہت سارے اپس اینڈ لوز تھے. بہت اچھے تھے جب جنرل مشرف پاور میں تھے اور اس کے بعد سے یہ کم 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 ہوتے گئے. لیکن پاکستان اور چائنا کے ہر سیکٹر میں تعلقات پولیٹیکل ہوں یا ملیٹریلی ہوں تو تعلقات اچھے رہے. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی تھی اس کا چائنا کا وزٹ لازمی تھا اور اس کا خیر مقدم کیا جاتا تھا چائنا میں. اس وجہ سے یہ بھی جو ہے انڈیا اور یو ایس کو کھٹکتا تھا. پھر کافی سارے پروجیکٹس سی پیک کے علاوہ بھی چائنا اور پاکستان نے کیے جس میں JF Thunder 17 جو انہوں نے میوچلی بنایا. اور اس کے بعد جو ہے سی پیک کو اناؤنس کرنے کے بعد چائنا نے کہا کیٹیگوریکلی کہ ہم اپنی ہر انویسٹمنٹ کو ڈیفینڈ کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. 5 مئی 2020 کو جب یہ جھڑپ ہوئی تو کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئیں جس میں انڈین سولجرز کو چائنیز سولجرز لاتے مکے مار رہے ہیں اور اس وجہ سے انڈیا کی آرمی اور انڈیا کا امیج اوور آل دا ورلڈ ذرا ڈینٹ ہوا. اس کو دھچکا لگا. اس کے بعد 6 جون 2020 کو دونوں کے چائنا اور انڈیا کے ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جس کو چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ فلیگ میٹنگ تھی. یہ ملاقات لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ جو 14 کور انڈیا کے کمانڈر ہیں اور تبت ملٹری ڈسٹرکٹ کمانڈر کے بیچ ہوئی. لیکن ڈی اسکلیشن کے بجائے یہ معاملہ اور الجھ گیا جب 15 اور 16 کی رات کو 12 بجے کی یا اس کے آس پاس کچھ 5-6 گھنٹوں کے لیے دونوں فورسز کے بیچ میں ایک کلیش ہوا جس میں انڈین میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے پہلے انہوں نے رپورٹ کیا کہ 3 فوجی مار گئے. پھر انہوں نے رپورٹ کیا کہ 17 اور فوجی جو تھے انتہائی زخمی تھے وہ بھی دم توڑ گئے. لیکن کچھ انٹرنیشنل میڈیا کلیم کرتا ہے کہ 47 فوجی مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس میں چائنا نے اپنا کیجویلٹیز کا جو فگر ہے وہ کوٹ نہیں کیا. انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد جو ہے انڈین میڈیا کا جو کلیم ہے وہ یہ سٹارٹ کر دیا کہ جی یہاں پہ ہم نے کافی سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی تھی گلوان ویلی میں لداخ میں تو اس وجہ سے چائنا نے ٹرانسگریشن کی ہیں ہمارے ایریا پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہم نے ادھر ایئر اسٹرپ بنائی تھی یہ وہ اس طرح کی انہوں نے کلیمز کیے. یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک میجر ریزن یہ بھی ہے کہ جو سی پیک روٹ ہے وہ گلوان ویلی سے کچھ زیادہ دور نہیں 10-12 کلومیٹر دور ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چائنا اتنا ایگریسو ہوا. یوزولی چائنا اتنا ایگریسو نہیں ہوتا. اسی سلسلے میں دوسری جو لیفٹیننٹ میٹنگ کی ملٹری ٹاکس ہوئیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور ان کے چائنیز کاؤنٹر پارٹ جنرل لی
لن یو کے درمیان ہوئی 22 جون 2020 کو، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکل سکا، کیونکہ کلیش کے بعد سے چائنا اور اگریسو ہو گیا، انہوں نے اور کنڈیشنز رکھی اور انڈیا کی پوزیشن ویک سے ویک ہو گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان کلیش ہوئے 15 سے 16 جون کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا نے ٹریگر کیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چائنا نے کوشش کی۔ چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ انڈیا نے گالوان ویلی میں انٹر ہوا، اس وجہ سے ان کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ یہ دا ڈپلومیٹ کا بھی یہی کلیم ہے کہ اس کلیش کے پیچھے کوئی ڈیمز اور روڈز اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی ریزن ہے۔ اور یہ ابھی سے نہیں، کچھ اپریل سے یہ کلیش سٹارٹ ہوئے جب، اور چائنا کا کلیم ہے کہ یہ ہم نے ان کو تب بھی وارن کیا تھا، اور پھر 5 مئی کو ہمیں یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھانا پڑا۔ یو ایس نے بیچ میں میڈیشن کی کوشش کی، لیکن چائنا نے کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم چائنا اور انڈیا میوچلی اپنے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں، ڈسپیوٹس کو حل کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی میڈیشن کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا انڈین پالیسی کا فیلئر نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک نے اوپنلی، ایون کہ انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے، اس کو بھی کنڈیم نہیں کیا۔ اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کا جو اس پہ سٹینس ہے وہ بہت ویک ہے، کیونکہ کچھ بھی انڈیا کے بس میں نہیں رہا۔ اب نہ انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے کلیش کرنے کی، لڑائی کی، اور جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، انہوں نے ایک پوزیشن لی کہ اس ایریا میں، مطلب کہ گلوان میں لداخ میں ہماری کسی بھی جگہ پہ قبضہ نہیں ہوا، پوسٹ پہ قبضہ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ اپنی اے پی سی کو مخاطب کر کے کہا، جہاں پہ ساری پارٹیز کو بلایا گیا۔ لیکن بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا، بلکہ ود ان انڈیا کافی سارے جو ان کے سرکاری آفیسز ہیں اور ان کی آرمی نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارا کچھ ایریا جو ہے وہ چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو اپوزیشن کی طرف سے کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا تو جو ایریا قبضہ کیا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں شروع سے، اگر ایسا ہے تو ہماری سولجرز ادھر 27 سال سے پیٹرولنگ کیوں کر رہے تھے، اور اگر قبضہ نہیں ہوا تو یہ دنیا کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ سیٹلائٹ امیجز کے تھرو دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنیز نے ادھر کافی سارے بنکرز بھی بنا لیے ہیں اور ادھر ہیبیٹیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2017 میں جب ڈوکلام کا کرائسس ہوا، جب ان کی فورسز آمنے سامنے ڈوکلام پہ آئیں، تو اس کے بعد سے تبت آٹونومس ریجن میں چائنا نے اپنے تقریباً 2 لاکھ فوجیوں کی ٹریننگ سٹارٹ کی، جو بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہے، اور اس کا فائدہ ان کو اب ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ان ایریاز میں ٹریننگ کرتے ہیں، آپ اپنی ایکسرسائزز کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، تو اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان ایریاز نہیں ہیں، یہ پہاڑی علاقے ہیں اور
16,000 فیٹ ابو سی لیول، اور اتنے ماؤنٹینیس ایریا جدھر کوئی زیادہ ہیبیٹیٹ نہیں ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، رستے شستے ٹھیک نہیں ہیں، بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد سے جو انڈین آرمی کا مورال ہے وہ بھی کافی ڈاؤن ہوا، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ود جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دیول، ان پہ بھی، اور راج ناتھ پہ بھی۔ ڈفرینٹ میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ ڈفرینٹ کلیمز کر رہا ہے کہ 30 سے 60 کلومیٹر جو ہے انڈیا کے ایریا میں چائنیز گھسے ہیں۔ میرے خیال سے وہ امٹیریل ہے کہ کتنا ایریا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ پوائنٹ کہ انڈیا کے ایریا پہ قبضہ ہو گیا ہے، انڈیا کے لیے یہی بہت بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر ہے، اور ان کے لیے یہ تباہ کن بات ہے، ان کے امیج کو پورے دنیا میں ڈسٹروائے کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد 10 جو فوجی تھے جو چائنیز نے جن کو اریسٹ کر لیا تھا یا قبضے میں لے لیا تھا، ان کو چھوڑا گیا، اور انڈیا کی میڈیا نے کلیم کرنا شروع کر دیا جی کہ ہم نے چائنیز کے 43 سولجرز مار دیے ہیں، جبکہ چائنا نے اس کلیم کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہم یہ نمبر گیم میں نہیں جانا چاہتے۔ سچویشن اب اور ورس ہو گئی ہے، کیونکہ مودی رشین فارن منسٹر کو یہ کوٹ کر کے کہا، مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا اور انڈیا دو پاورز ہیں جو اپنے سارے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ میوچلی ریزالو کر سکتے ہیں، اور ان کو تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں۔ اسی سلسلے میں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ 3 دن کے دورے پہ ماسکو گئے، ان کی 75th اینیورسری ہے، وکٹری اینیورسری ہے، جو USSR نے اگینسٹ جرمنی جنگ لڑی تھی، اس کی وکٹری پریڈ ہے، اس میں شرکت کرنے۔ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ انڈیا نے رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا تھا، اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے رشیا کے مطابق دسمبر 2021 میں ہونی ہے، جبکہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ اس کی ڈیلیوری رشیا جلدی کر دے۔ چائنیز ڈیفنس منسٹر کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس پریڈ پہ، اور راج ناتھ سنگھ کافی لابنگ کرتے رہے کہ کسی طرح میٹنگ ہو جائے، لیکن چائنیز ڈیفنس منسٹر نے منع کر دیا۔ اب تک کی کہانی یہ تھی، اب باقی آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔